میری تصویر ہی نہ لے آنا. السلام علیکم سعید آندھی پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمرہ دکھائیں بھائی. یہ کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہ کمرے کی حقیقت کیا ہے، اس کمرے کی حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں. قریب لائیں جی. یہ آپ درخت بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بیری کا درخت ہے. تو یہ درخت اصل میں یہ جو کمرہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، تو اصل میں یہ کمرہ جو ہے یہ دربار بنایا ہوا تھا. اور یہ ہمارے گاؤں، ہمارے پنڈ یعنی شیر نگر، ضلع اوکاڑا، تحصیل دیپال پر شیر گڑھ جو ہے نا، شیر گڑھ کے بالکل قریب ہے، تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گاؤں واقع ہے. تو ہمارے گاؤں کی یہ زمین ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی زمین میں یہ دربار ہے. اصل میں ہمیں کل رات کو یعنی کل دن یعنی بدھ والے دن کو، جمعرات والے دن کو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اصل میں یہ اس دربار کی حقیقت کیا ہے. لوگوں نے یہ دربار بنایا ہوا تھا. تو میں تو آج اس دربار پر آیا ہوں. یہاں پہ سب کچھ ہوتا تھا، نظر و نیاز، منت منوتڑی، جو خرافات درباروں پہ کیے جاتے ہیں سب کچھ یہاں پہ ہوتا تھا. لوگ چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، نظر و نیاز بھی دیتے تھے، منتیں بھی مانتے تھے، اور میلے ٹھیلے سب کچھ یہاں ہوتا تھا. بہت بڑا میلہ یہاں ہوتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، خود آتے تھے میلے پہ. تو دربار پہ تو ہم کبھی نہیں آئے تھے، تو آج میں آیا ہوں. تو اس بابے کا نام مشہور، ہم نے تو یہی سنا ہوا تھا کہ بابا بیری والا، یہ بیری کا درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے، بابا بیری والا ہم نے سنا ہوا تھا. لیکن آج میں دربار کے اوپر آیا ہوں نا، تو یہ قریب کریں کیمرہ، یہ لکھا ہوا ہے بابا احمد شاہ بخاری. صحیح طرح نظر نہیں آ رہا لیکن کچھ سمجھ آ رہی ہے. بابا احمد شاہ بخاری لکھا ہوا ہے، اس بابے کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ نام بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. اس دربار کی حقیقت کیا ہے، ہمیں یہ کل یعنی جمعرات والے دن کو پتہ چلا ہے، جب ہمارے گاؤں کے لوگ، اس علاقے والے یہاں اپنی فصلوں کو پانی لگا رہے تھے، تو انہوں نے آ کے دیکھا ہے کہ کوئی بابا ہی نکال کے لے گیا ہے. جبکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جی یہ درخت ہے نا، یہ بیری کا درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، اور بھی کافی درخت ہیں. یہ کیمرہ لگائیں بھی، 4 چفیر کیمرہ. یہ درخت ہے، یہ کسی کو درخت کاٹنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ مسواک تک نہیں اتارنے دیتے. جی اگر مسواک اتاری تو بابا اندھا کر دے گا، بابا آپ کی ٹانگ توڑ دے گا، بابا آپ کو سزا دے گا. جبکہ یہ عقیدہ ہے. اور کل رات کو واقعہ کیا ہوا ہے کہ بابے کو کوئی اکھاڑ کے لے گیا ہے، وہ بیچارہ اپنی حفاظت نہیں کر سکا. اصل میں اللہ کے بندو، یہ بابا بوبا کوئی نہیں تھا یہاں، بابا نہیں تھا، کوئی مزار نہیں تھا. اصل اس کی حقیقت کیا ہے، اندر آئیں جی. اتنا لائٹ ہے گی تو لائٹ بالے نا. یہ اندر اندھیرا ہے، یہ کمرے کے، اس وقت ہم کمرے کے اندر کھڑے ہیں. یہ ہم کمرے کے اندر کھڑے ہیں. لائٹ جلائیں جی، لائٹ جلائیں. یہ ہم کمرے کے اندر کھڑے ہیں اس وقت، اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تقریباً 15-16 فٹ گہرا گڑھا کھودا گیا ہے. یہ بابے کی قبر کے نیچے، یعنی جہاں قبر بنی ہوئی تھی نا، پکی قبر تھی. یہ اینٹیں بھی دکھاؤ، یہ اینٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ادھر کریں جی. یہ بابے کی قبر کے اوپر اینٹیں تھی، یعنی نیچے قبر بنی ہوئی تھی. اصل اس کی حقیقت کیا ہے، یہ قبر کوئی نہیں تھی اور نہ یہاں بابا تھا. تو اصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب انڈیا پاکستان اکٹھا تھا، تو جب علیحدہ ہوا پاکستان، ہندوستان علیحدہ ہوا، تو اس وقت جو لوگ تھے یہاں کے رہنے والے، ہندو سکھ وغیرہ، انہوں نے جو ان کے پاس مال و دولت تھا، سونا تھا، خزانے تھے، وہ جب وہ پاکستان کو چھوڑنے لگے تو انہوں نے اپنے خزانوں کو کہیں نہ کہیں چھپا دیا، اور وہاں نشانی لگا دی کہ کبھی نہ کبھی ہم آ کے نکال لیں گے. باہر آ جائیں. کبھی نہ کبھی آ کے ہم اپنی جو یہ خزانہ ہے، جو پیسے ہیں یا سونا ہے، ہم آ کے نکال لیں گے. تو وہ کسی کا یہ خزانہ تھا، انہوں نے یہاں چھپایا اور وہاں قبر نما اونچی جگہ بنا دی، قبر بنا دی. اور ان لوگوں کو پتا تھا کہ جو مسلمان ہیں یہ قبروں کے پجاری ہیں، قبروں کی حفاظتیں کرتے ہیں، تو یہ اچھی طرح سے ہمارے مال کی حفاظت کریں گے. انہوں نے وہاں ایک مٹی ڈال کے قبر نما جگہ بنا دی. تو مسلمانوں نے سمجھا شاید یہاں کوئی قبر ہے، تو اس قبر کی پوجا کرنا شروع کر دی. اس قبر کی پوجا کرنی انہوں نے شروع کر دی. وہاں یہاں سجدے بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ پہلے کچی قبر تھی، پھر پکی قبر بنا دی، پھر اس کے اوپر یہ کمرہ بنا دیا. تو یہاں اس کی پوجا کرنے شروع ہو گئے، اور یہاں پہ میلے ٹھیلے سب کچھ ہوتا تھا.
اور کل رات کو پرسوں رات کو وہ آئے ہیں جن لوگوں کا سامان تھا، اور یہ تقریباً کافی سال ہو گئے، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم اس دربار کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پتہ نہیں پیدا ہونے سے بھی پہلے کی یہ یعنی قبر بنی ہوئی تھی، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، منت منوتڑی بھی کرتے تھے۔ اور کل ایک یہاں مائی آئی ہے اور آ کے کہہ رہی تھی کہ بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ابھی پرسوں میں منت مان کے گئی تھی کہ میری جو بھینسیں ہیں وہ نئے دودھ ہو جائیں، میری منت پوری ہوگی، تو میری منت پوری کر دی ہے آپ نے، تو میری بھینسیں جو نئے دودھ ہو گئی ہیں، تو آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اصل میں اللہ کے بندو، اگر یہ واقعہ دیکھ کر بھی کوئی اپنی اصلاح نہیں نہ کر سکتا، تو کل ایک بھائی یہاں آیا، وہ اس کا اپنا چینل بھی ہے یوٹیوب کا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی مزار شریف کی بے حرمتی ہو گئی۔ بے حرمتی اگر کسی نے کرنی ہوتی تو آ کے کمرے کو اکھاڑتے، بے حرمتی اگر ویسے کسی نے کرنی ہوتی تو قبر کو آ کے ویسے کوئی اینٹیں اکھیڑ دیتے، یہ کام کرتے۔ یہ قبر کے نیچے سے کسی نے کیوں بے حرمتی کرنی تھی؟ نیچے سے کیوں قبر کو کھودنا تھا؟ اللہ کے بندو، جب بابے اپنی قبر کی حفاظت، اپنے مزار کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہماری مرادیں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ تو ابھی بھی اگر لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آئی، اگر کسی نے تحقیق کرنی ہو تو شیر نگر، ضلع اکاڑا، تحصیل دیپال پور، شیر گڑھ ہمارا قصبہ ہے، تو جہاں پہ بہت بڑا میلہ لگتا ہے داؤد بندگی شریف کے نام سے، تو اس کے قریب 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گاؤں واقع ہے، تو آ کے خود تحقیق کر سکتے ہیں۔ اور یہ مزارات پہ جو سب کچھ خرافات ہو رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے، اللہ کے بندو ابھی بھی سمجھ جاؤ۔ اور کافی لوگوں نے اپنی اصلاح کی ہے، یہ واقعہ دیکھ کے نا کافی لوگوں نے اپنی اصلاح کی ہے کہ یار ہم تو آج تک بھولے ہوئے تھے، کیسے کم عقل لوگ ہیں کہ غیر مسلموں کا یہ خزانہ ہے، اس کی حفاظت بھی انہوں نے کی ہے، اس کی پوجا بھی کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ دربار نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی اصلاح کریں۔